وجل ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ یہ جو لام شروع میں داخل کی گئی ہے صیغہ پر، یہ لام تاکید کے لیے ہے۔ ایک ہوتا ہے کسی صاحب سے ویسے ہی کچھ کہہ دینا کہ تم یہ کام کر دینا، ایک اس کو تاکید کے لفظوں کے ساتھ کہنا ہوتا ہے کہ تم نے لازمی کرنا ہے۔ یہ یہاں پر تاکید کا صیغہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ، کسی چیز میں، من الخوف، خوف سے، ڈر سے، والجوع، بھوک میں کمی کر کے، ونقص من الاموال، مال میں کمی کر کے، والانفس، جانوں میں کمی کر کے، والثمرات، پھلوں میں کمی کر کے، وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے یہاں پر بیان ارشاد فرمایا چیزوں کا نام لے لے کر، اور پھر آخر میں جو بات کہی وبشر الصابرین، اور جو صبر کرنے والا ہے پھر اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اب با محاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے، اور بے شک ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں تھوڑا خوف سے، بھوک کی کمی سے، مال کی کمی سے، جان کی کمی سے، اور پھلوں کی کمی سے، اور جو صبر کرنے والا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے صبر کرنے والوں کے ایک لیول کو بیان کیا ہے، ایک پیمانے کو بیان کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے ان الفاظ کی وضاحت کرتے ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں یہاں پر جو لفظ آزمائش آیا ہے، اس سے مراد اللہ رب العزت نے یہاں پر جو لفظ خوف پہلا استعمال کیا ہے، اس سے مراد اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا ڈر انسان کے دل میں ہو۔ دوسرا لفظ والجوع استعمال ہوا ہے، بھوک کی کمی۔ بھوک کی کمی سے مراد امام شافعی فرماتے ہیں رمضان کے روزے ہیں۔ اور تیسرا لفظ ارشاد ہوا ہے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کی کمی۔ امام شافعی کہتے ہیں مال کی کمی سے مراد زکوٰۃ ہے۔ اور چوتھا یہاں پر جو استعمال ہوا ہے وہ لفظ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اور جان کی کمی۔ جان کی کمی سے مراد امام شافعی کہتے ہیں یہ ہے کہ جب انسان بیمار ہو اور بیمار ہونے کے بعد وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اس سے مراد یہ ہے۔ اور جو پانچویں چیز یہاں پر ذکر ہوئی والثمرات، اور پھلوں کی کمی۔ امام شافعی فرماتے ہیں پھلوں کی کمی سے مراد یہ ہے کہ اس کی اولاد کا فوت ہو جانا، اس کی اولاد کا مر جانا۔ اور پھر دلیل کیا دی امام شافعی نے؟ امام شافعی فرماتے ہیں پھلوں سے مراد اولاد کا ہونا اس لیے ہے کیونکہ اولاد انسان کا دل ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی بندے کا بچہ مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے تو نے میرے بندے کے بچے کی روح کو قبض کیا؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہاں یا رب، ہم نے تیرے بندے کے بچے کی روح کو قبض کیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے، فرمایا کہ تم نے میرے بندے کے دل کا پھل لے لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے بندے کے بچے کی روح کو قبض کیا۔ فرشتے کہے کہ ہاں یا رب ایسے ہی ہے۔ اللہ فرمائے گا تو نے میرے بندے کے دل کا پھل لے لیا ہے۔ پھر اللہ آگے فرمائے گا، وہ عرض کرتے ہیں ہاں یا رب ایسے ہی ہے۔ اللہ فرمائے گا پھر میرے بندے کا حال کیا تھا جب تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا، اس کے بچے کی روح قبض کر لی، تو اس کا حال کیا تھا، وہ زبان حال سے کیا کہہ رہا تھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ، وہ تیری حمد کر رہا تھا اور پڑھ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب دیکھیے مالک کریم کا انداز کتنا پیارا ہے، کس طرح سے اللہ یہاں پر اپنے بندوں کو دلاسا دے رہا ہے۔ جس طرح ماں کبھی ڈانٹ دیتی ہے نا اپنے بچے کو تو پھر بچہ رونے لگتا ہے، بلبلانے لگتا ہے، تو پھر ماں اپنی چھاتی سے لگا کر اس کو تھپکی دیتی ہے تو وہ بچہ چپ ہو جاتا ہے۔ لاکھ ماں نے تھپڑ بھی مارے ہوں، جب ماں سینے سے لگاتی ہے، تھپکی دیتی ہے تو اس کو دلاسا آ ہی جاتا ہے۔ اللہ
العزت کا اب یہاں پر انداز دیکھیے، قربان جاؤں میں مالک کے اس انداز پر۔ پہلے فرمایا کہ میرے بندے کے بچے کی روح کو قبض کر لیا ہے، ہاں یا رب۔ فرمایا اس کے دل کا پھل لے آئے ہو، ہاں یا رب۔ فرمایا اس کا حال کیا تھا، وہ کہہ کیا رہا تھا؟ اب باری تعالیٰ وہ اس پر بھی تیری حمد بیان کر رہا تھا اور تیرا شکر کر رہا تھا، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا تھا۔ امام شافعی حدیث پاک میں ہے، ترمذی کی حدیث ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرشتوں سے فرمائے گا اچھا پھر اگر یہ بات ہے تو فرشتوں سنو، اس کے لیے جنت میں ایک مکان بناؤ اور اس مکان کا نام بیت الحمد میں رکھ دو، جب میرا بندہ دنیا سے پردہ کرے گا تو میں اسے بیت الحمد میں جگہ عطا فرماؤں گا۔ صبر کرنے کے پورے انداز کو خالق کائنات اللہ عز و جل نے یہاں پر بیان فرمایا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جو آیت مبارکہ کا پہلا صیغہ یہاں پر استعمال ہوا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، یہ آزمائش کا ہونا اللہ کے بندوں کے لیے لازم ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، تمام انبیاء علیہ السلام کو آزمائشوں میں ڈالا گیا، اور آزمائشوں ایک حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے تکالیف میں ڈال دیتا ہے، اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن یہ ہم ہیں کہ ہم آزمائش آنے پر نہ جانے کیا کیا اعتراض اللہ کی طرف باندھ دیتے ہیں، کیا کیا کہہ دیتے ہیں۔ اور اگر انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں، حضرت نوح علیہ السلام نے کتنا اپنی قوم کو تبلیغ کی، قوم نے انکار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے تو پکڑ کے آگ میں پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا حال دیکھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، طائف والوں نے پتھر پھینکے حضور پر، اور اس قدر میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک بہا کہ آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں تو انبیاء علیہ السلام بھی تکالیف سے گزرے ہیں، اور ایک روایت میں ہے جو جتنا دیندار ہوتا ہے اللہ اسے زیادہ تکلیفوں میں مبتلا فرماتا ہے۔ ان تکلیفوں پر صبر کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا اور آزمائش سے نکلنے کی دعا کرنا، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ ایک حدیث